حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے۔ ایک اعرابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ نے اس کو اسلام کی دعوت دی۔ اس اعرابی نے سوال کیا کہ کیا آپ کی نبوت پر کوئی گواہ بھی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، یہ درخت جو متان کے کنارے پر ہے میری نبوت کی گواہی دے گا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت کو بلایا اور وہ فوراً ہی زمین چیرتا ہوا اپنی جگہ سے چل کر بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا۔ اس نے با آواز بلند 3 مرتبہ آپ کی نبوت کی گواہی دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ارشاد فرمایا تو وہ درخت زمین میں چلتا ہوا اپنی جگہ پر چلا گیا۔ امام بغوی نے اس حدیث میں یہ روایت بھی تحریر فرمائی کہ اس درخت نے بارگاہ اقدس میں آ کر السلام علیکہ یا رسول اللہ کہا۔ اعرابی یہ معجزہ دیکھتے ہی مسلمان ہو گیا اور جوش عقیدت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اجازت دیجیے کہ میں آپ کو سجدہ کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر خدا کے سوا کسی دوسرے کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں۔ یہ فرما کر آپ نے اس کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں دی۔ پھر اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کے دست مبارک کو بوسہ دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس کی اجازت دے دی، چنانچہ اس نے آپ کے مقدس ہاتھ کو والیانہ عقیدت کے ساتھ چوم لیا۔ اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک سفر میں ایک منزل پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استنجا فرمانے کے لیے میدان میں تشریف لے گئے، مگر کہیں کوئی آڑ کی جگہ نظر نہیں آئی۔ ہاں، البتہ اس میدان میں 2 درخت نظر آئے جو ایک دوسرے سے کافی دوری پر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کی شاخ کو پکڑ کر چلنے کا حکم دیا تو وہ درخت اس طرح آپ کے ساتھ ساتھ چلنے لگا جس طرح مہار والا اونٹ مہار پکڑنے والے کے ساتھ ساتھ چلنے لگتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے درخت کی ٹہنی تھام کر اس کو بھی چلنے کا ارشاد فرمایا تو وہ بھی چل پڑا اور دونوں درخت ایک دوسرے سے مل گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی آڑ میں اپنی حاجت رفع کی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تو وہ دونوں درخت زمین چراتے ہوئے چل پڑے اور اپنی اپنی جگہ پر پہنچ کر جا کھڑے ہوئے۔ امام ترمذی لکھتے ہیں کہ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مکہ مکرمہ میں ایک پتھر ہے جو مجھے بعثت کی راتوں میں سلام کیا کرتا تھا، میں اسے اب بھی پہچانتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ترین نبی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی یہ شان تھی کہ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سے گزرتے انسان و غیر انسانی قوتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام و درود بھیجا کرتیں۔ یہ اللہ کریم کی اپنے محبوب نبی سے محبت کا اظہار ہے کہ اللہ خود اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے اور اپنی مخلوقات کو بھی اس بات کی ہدایت فرمائی، لیکن انسان ایسا ناقدرہ اور کج فہم ہے کہ وہ اللہ کی اس ہدایت پر عمل کرنے کی بجائے درود و سلام پر بحث شروع کر دیتا ہے۔ درود و سلام کی حکمت اور فضیلت میں ہر کسی کی بھلائی پوشیدہ ہے۔ یہ ہر انسان کی زندگی کا بہترین عمل ہے جو اسے عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مالا مال کر سکتا ہے۔ احادیث مبارکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ معجزات بھی موجود ہیں کہ جب درختوں اور پتھروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور درود پڑھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم مکہ میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے گرد و نواح میں گئے تو راستے میں جو پتھر اور درخت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتا وہ کہتا، السلام علیکہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ پر سلام ہو۔ پتھروں اور پہاڑوں کی جانب سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خدمت میں سلام امام بقی نے بھی روایت کی ہے۔ حضرت عباد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے سنا، میں نے دیکھا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فلاں فلاں وادی میں داخل ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس بھی پتھر یا درخت کے پاس سے گزرتے وہ کہتا، السلام علیکہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام ہو، اور میں تمام سن رہا تھا۔